تو آ کے مکرے والے جدھر تو چہرہ کرے گا کوئی کعبہ کے اندر بدل کے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آدم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور دوستوں قربت خدا میں حاضر ہو کر عرض کرے گا یا رسول اللہ جاؤ جاؤ پر میری اس بات کا ثبوت پیش کرو زمین محترم پر فرمان ہے آئیو ساجی مہربانی اس صورت میں ماشاءاللہ جی آئیو ساجی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحریر سرکار مرحبا مرحبا آمد صفا مرحبا آج کی حضرت علامہ مفتی محمود ہماری میں اپنی طرف سے آپ کے ساتھ علماء کرام مشرق سبھی جناب رضا علی سرفراز صلی اللہ علیہ وسلم پنجبیر بادشاہ چھتری انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمود مجدی صاحب اور میزبان محفل قاری مطلب حسین نقشبندی صاحب اور حافظ بلال صاحب دیگر علماء حفاظ خطباء ائمہ معززین علاقہ جو اس محفل کی زینت ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے چونکہ فرمائش ہے خاص کلام کے لیے پابند کر دیا گیا، یاسین قادری صاحب میرے سامنے موجود ہیں، ان کی طرف سے فرمائش ہے، میں کوشش کروں گا آپ کی اسی عہد کے اندر رہتے ہوئے ان فرمائش کو پورا کروں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی نبی صلی شفیع کچھ سوادنا مسری اندر تے اسا کھڈامی چکھ ڈٹھی
مٹی زانالو گلاں سنے دیا مٹی اللہم صلی علی کریمنا صلی جیلا تمہاری گلابوں یہ تو یہ نت زبان نام دے اللہ ایک نائی ایک کلمہ تا نام اللہم صلی علی کریمنا صلی کلمہ شریف پڑھیں اکلا الہ الا کلمہ عرشو جبریل امین لے آیا نبی پاک نے خود فرمایا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے ساتھ پڑھیے گا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا حضور کا فرمان ہے اگر میں نے شروع کر دی تو پھر آپ تھک جائیں گے عقل میں صرف میرا ساتھ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جبکہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جنت کر دیا کہتے سبحان اللہ بڑی لا الہ الا اللہ
یا محمد صلی میں سج کے کلمے والے میں سج کے کلمے والے اس امت دے رکھوالے اس امت دے نبی کا جان والے اس کلمے پہ راز نرالے اس کلمے پہ راز نرالے اس صحبت سنو یا فرمان نبی دیا گھبرایا فرمان نبی دیا گھبرایا ساکی اس ہر طرف فقط نظاری یاد سلطان العارفین سلطان
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 سلطان عارفین سلطان کو رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے. جی میں دسیا قادری صاحب بڑے شوقین اچھا اللہ تعالیٰ تسا اتھا جی ایک منٹ سے کیونکہ اصل میں یہ نیک عالم شاہ صاحب نے کلام کا کوئی میر پر وچ میاں محمد بخش صاحب کے پر اگر کلام کی نیک عالم شاہ صاحب ساری اپنی زبان دو اشعاروں پڑھو تو دو ہی پڑھو تو اللہ انہوں سے حرفی بن گئی. الف آپ ہے کار ساز میرا، الف آپ ہے کار ساز میرا، پاک زاری بنواز اللہ، واحد لا شریک مثل مالک، خالق قلب کا پانی انواز اللہ، تیرے در شیش زمان تیرے در شیش زمان والا اوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ، تے نظر فضل اس دے نال بیٹھی، عالم شان سریاز اللہ، بے باد تیرے جس دا شان علا، پاک ذات و شے مولا یاد جان دینوں سرما نور والا، اس نور دے پہلی جس روئے مالی دل لبر، اس روئے عالم شان لب درود اس جڑا شاہ زمین اخلا ہے. السلام علیکم صلی اللہ علیہ محمد نور محمد روشنیا عالم جدونا ہویا کوئی اول آخر تو
سے سونا عمل اے اولیاء بھی تو سونا عمل لکھ لو تے دکھیے دی گل تے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا موت آج کی ہماری سماجی مولانا عامر صاحب اور ساجد سلطانی صاحب میں آپ کو اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے مسجد پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا بشیر صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سبیل محترم، شاعر کیا حال لکھا ہے کہ جس طرف گلے گلشنی عدنان، جس طرف گلے گلشنی عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا، اس بلندی پہ ہر کوئی انسان گیا، بن کے عرش پہ اللہ تعالی مہمان گیا، مجھدا غار پہ اہتمام کرم تھا ایسا، مجھدا غار پہ اہتمام کرم تھا ایسا کہ حشر میں دور سے مجھے رضوان پہچان گیا، اور میرے اعمال بخشش کے نام پہ پھر بھی نصیب، اور میرے اعمال بخشش کے نام پہ پھر بھی نصیب کی محمد میں شفا تو خدا مان گیا، کی محمد میں شفا تو خدا مان گیا. آپ کی انہی محبتوں میں پیش نظر میں دعوت خطاب دیجیے جا رہا ہوں. خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان، فاضل شرین حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد مجددی صاحب نہایت ادب سے ملتمس آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب عظیم شان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اپنی بیداری کا ثبوت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، حضور سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں، جس میں کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی نہیں، اور پنجتن کے نام سے جس کا منہ بگڑ جائے اسے اپنے عقیدے حلالی نہیں کہتے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا. الحمدللہ والصلاة والسلام على نبيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سرور کروں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کروں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کسی کا کیسا بھی ہو، نصیب کسی کا کیسا بھی ہو، نام محمد دے کر خدا سے جو بھی مانگو خدا ضرور دیتا ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْكُمْ وِقَاءً. صدر مجلس محترم المقام پیکر اخلاص الحاج چودھری محمد قاسم صاحب، صدر خیرات کمیٹی چکسلائی، محترم و محتشم پیکر اخلاص و محبت محترم جناب ڈاکٹر محمد آفتاب صاحب، اس مجلس میں، اس پاکیزہ محفل میں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رونق محترم المقام علامہ مولانا احمد رضا چشتی صاحب، حضرت علامہ فاضل نوجوان علامہ پروفیسر سعید احمد غزنوی صاحب، محترم علامہ تحسین صاحب، محترم علامہ عابد شریف صاحب،
محترم علامہ افضل مدین صاحب، علامہ مظہر صاحب، علامہ ذوالفقار صاحب، محترم حافظ نشان طالب صاحب، محترم علامہ حافظ اکمل صاحب، علامہ اشرف شتائی صاحب، علامہ طاہر صاحب، علامہ ساجد سلطانی صاحب، علامہ مولانا محمد رشید صاحب، علامہ مولانا قاری محمد امصد رضا صاحب، محترم علامہ امیر صاحب، محترم مولانا قاری محمد یاسین صاحب، عزیز القدر مولانا علامہ قاری محمد کتاب صاحب، محترم قاری مطلوب صاحب، میزبان محفل محترم المقام جناب چودھری محمد یاسین قادری صاحب موردی، جو اپنے بزرگوں کے مقبول نظر ہیں، پچھلے اتوار کو محترم خالد صاحب اور ان کے معاونین اور منتظمین نے محفل کا اہتمام کیا تھا ان کے بیٹوں نے، اور آج ہم سب یہاں اللہ کے اس خوبصورت گھر میں ذکر رسول کی محفل میں ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی ہمارے مہمان گرامی قدر حضرات، علماء، قراء، حفاظ اور مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران اور اللہ کے کئی معاصرین اور شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے ذکر کی اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات سے آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت اور رشد حاصل کیا۔ انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں آج کے اس مبارک موقع پر جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کی اور سننے کی سعادت اور رشد حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے میلاد مصطفیٰ اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی باتیں اور جن باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان باتوں کا سمجھنا، ان کا جاننا، ان کا علم رکھنا، دل و دماغ میں ان کو راسخ کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے، ضروری اور لازمی ہے۔ بالخصوص ختم نبوت کے حوالہ سے چند بنیادی باتیں جو گوش گزار کروں گا، اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات وقار، آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کمالات کو بیان کیا، شان اور عظمت کو بیان کیا، اپنے محبوب کے معجزات کا ذکر کیا اور اپنے محبوب کے اخلاق کا ذکر کیا، اپنے محبوب کی سیرت کا ذکر کیا، اپنے محبوب کے کردار کا ذکر کیا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کے اوصاف کا ذکر کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے جس شہر میں اللہ کا محبوب پیدا ہوا اس شہر کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، قَدْ نَرَاكَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تحقیق ہم آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھنا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اے حبیب تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر تھے۔ ہجرت سے پہلے حضور علیہ السلام اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف کر کے نماز جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ، قریش مکہ نے یہ کہا کہ یہ محمد نئے دین کی باتیں کرتا ہے، لیکن جو قبلہ تو ہمارا ہی ہے جس کی طرف یہ منہ کر کے اپنے مذہب کے مطابق نماز ادا کرتا۔ انہوں نے تانا دیا، تنقیص کی، تشنیع کی اور تنقید کے تیر برسائے، تان و تشنیع کی۔ حضور علیہ السلام کے دل میں ملال آئے، حزن پیدا ہوا کہ پروردگار یہ لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ نیا دین ہے، نئے دین کی باتیں کرتا ہے، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے جس کی طرف یہ منہ کر کے اپنی عبادت و ریاضت کرتا۔ حضور کے دل میں یہ ملال آیا، حزن آیا۔ حضور علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف چہرہ کر کے جو ہے وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یاد کرتے ہوئے مولا کے لوگ جو ہے وہ جانا دیتے ہیں کہ اس کی بلا کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا۔ حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر کے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ 17 مہینوں کے بعد حضور علیہ السلام جہاں آج مسجد قبلتین ہے، اس کو نبی قبلتین بھی کہتے ہیں، امام قبلتین بھی کہتے ہیں، اس مسجد میں حضور نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ حقیقی نے لکھا کہ کسی سے جہاں محبت، کسی سے جہاں مسجد کا وقت تھا، حضرت محمد آصف صاحب امید ہے ڈاکٹر صاحب کی گئے ہوگی، آپ نے حرمین شریف میں زیارت کی ہوگی، آپ نے مسجد قبلتین کی زیارت کی ہوگی، تو نماز پڑھ رہے تھے۔ این نماز کے وقت اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو، جا کر میرا پیغام دے دو، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب تو جس طرف منہ کرے گا، چہرے کا نام کرے گا، جس طرح تو چہرہ کرے گا، میں تیرے لیے اور تیری امت کے لیے اسی کو قبلہ بنا، تیرے لیے اور تیری امت کے لیے جس طرح چہرہ کرے گا، جس کو تو قبلہ پسند کرے گا، فترضاها، جس پر تو راضی ہوگا، میں تیرے لیے اور تیری امت کے لیے اسی کو قبلہ بنا دوں۔ تو ہمیں کعبہ بھی حضور کے میلاد کی وجہ سے ملا، ہمیں کعبہ بھی حضور کے میلاد کی وجہ سے ملا۔ اور میلاد ہم خالق کا نہیں کرتے، ہم میلاد مخلوق کا کرتے ہیں۔ میلاد اس کا کیا جاتا ہے جو پیدا ہو، اس کا کیا جاتا ہے جو پیدا ہو۔ ہم رب کا میلاد نہیں کرتے، رب وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی توحید پر سب سے خوبصورت یہ سورت مبارکہ اور آیات بینات ہیں۔ اور ایک صحابی ہر روز صبح کی نماز کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر روز یہ صحابی نماز کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اس سے پوچھو وہ کیوں کرتا ہے۔ صحابہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا
یہ راز میں جانتا ہوں، میرا رسول جانتا ہے، میرے آقا میرا نبی جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ نے جا کر عرض کیا کہ لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب حضور نے بلایا صحابی سے پوچھا کہ ہر روز تم سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورۃ الاخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہر روز اس کی تلاوت کرو، سبحان اللہ، تلاوت کیا کرو۔ یہ توحید پر سب سے بڑی خوبصورت جو ہے وہ سورت ہے اور آیات بینات ہیں۔ تو حضرات ہمیں دل علی حضور کی وجہ سے ملا، اور میلاد بھی ہم حضور کا مناتے ہیں، خالق علی مناتے ہیں، مخلوق کا مناتے ہیں، اور میلاد منا کر واضح کرتے ہیں کہ ہم میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہو، جو پیدا نہ ہو اس کا میلاد نہیں مناتے، اور میلاد منا کر میلاد کی محفل سجا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میری نعمت کا شکر بجا لو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا محبوب ان کو کہہ دو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منایا کرو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ فرمایا کائنات میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل حضور علیہ السلام کی صورت میں رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہم میلاد منا کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا، تو نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا کیا، پیارا محبوب عطا کیا ہے۔ وہ محبوب جس کے ذکر کی بات، جس کی شان کی بات اللہ سبحانہ و تعالی سورہ والضحیٰ میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے یا تو صیغہ واحد متکلم سے کرتا ہے، اکیلا بات کرتا ہے، یا جمع متکلم سے کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدانیت کو پسند کرتا ہے، وہ یکتا کو پسند کرتا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے وحدہ لا شریک مانو، اور مومن وہی ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے بندے کے سجدے سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کبھی واحد متکلم سے بات کرتا ہے، اکیلے کی بات کرتا ہے، کبھی جمع متکلم سے بات کرتا ہے۔ جب اکیلے کی بات کرے تو وہ اپنی بات کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذکر کر رہا ہے، اپنی عظمت اور اپنی شان کو بیان کر رہا ہے۔ جب جمع متکلم سے بات کرے تو اس سے علماء نے لکھا ہے اللہ اپنی شان کو نہیں بڑھانا چاہتا بلکہ جمع کا صیغہ ذکر کر کے اللہ اپنے ساتھ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرنا چاہتا۔ اگر وحدہ لا شریک کا ذکر کرے نہ کرے اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اکیلا اس کو مانے یا نہ مانے، وحدہ لا شریک مانے یا نہ مانے، اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جمع کے ساتھ ذکر نہ کرے یا کرے بھی تو اس کی شان کم نہیں ہوتی۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو ساری شان کا مالک ہے، جو ساری عظمت کا مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کا ذکر کر کے اللہ اپنے محبوب کی عظمت کو، اپنے محبوب کی شان کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ رب فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ مولا بلند کتنا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں
الحمدللہ رب العالمین، میں ساری کائنات کا رب العالمین ہوں اور اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دیتا ہوں۔ فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا اور میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ نماز ہے، نماز کس کی ہے؟ عظیم عبادت ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز پڑھتا ہے؟ اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کو حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نے فرمایا میں تمہیں دیتا ہوں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر کا حج کرو، فرمایا میدان جہاد میں جو چلے جاؤ میری رضا کے لیے وہاں جہاد کرو۔ اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، وہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تم نماز پڑھو۔ زکوٰۃ خود نہیں دیتا، اپنے بندوں کو کہتا ہے تم دو۔ وہ اپنے گھر کے حج کے لیے اپنے بندوں کو کہتا ہے تم میرے گھر کا حج کرو، میرے گھر کی زیارت کرو، میرے گھر کا طواف کرو۔ اللہ خود حج نہیں کرتا، ان چیزوں سے پاک ہے۔ سنیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے ذکر کے لیے ٹائم مقرر ہے نماز کا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ آپ ظہر کو عصر کے وقت ادا نہیں کر سکتے، قضا کر سکتے ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عصر کے وقت نماز مغرب کو ادا نہیں کر سکتے ما سوائے حج کے موقع کے۔ آپ ادا نہیں کر سکتے، قضا کر سکتے۔ گویا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے، نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں، اپنے گھر کے حج کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے، زکوٰۃ کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے، روزہ رکھنے کے لیے مہینہ اور دن مقرر کیے ہیں۔ لیکن جب حضور کے ذکر کی بات آئی، حضور کے شان کی بات آئی، حضور کے مقام کی بات آئی، تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ فرمایا جب زمانہ نہیں بنا تھا اس وقت بھی تیرا ذکر ہو رہا تھا، جب مقام نہیں بنے تھے تیرا ذکر ہو رہا تھا، کائنات کو میں نے نہیں سجایا تھا تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ تیرا ذکر کرنے والا کون تھا؟ میں تھا اور میرے فرشتے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے تیری شان کو اس قدر بلند کیا ہے، تیرے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کو میں نے ایک مقام کی طرف بھیجا، ایک زمانے کی طرف بھیجا، ایک علاقے کی طرف بھیجا، ایک قبیلے کی طرف بھیجا۔ اے محبوب جب تیری بات آئی تو نہ میں نے زمانے کی طرف بھیجا، نہ قبیلے کی طرف بھیجا، اور نہ کسی اور بستی کی طرف قریہ کی طرف بھیجا۔ محبوب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تم کہہ دو کہ میں نے تمہیں نبی اور رسول پوری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے نبی آتے رہے، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، کوئی قوم سمود کی طرف آیا، کوئی مدین کی طرف آیا، لیکن جب محبوب کی بات آئی رب نے فرمایا حبیب میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات کے لیے تمہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول، دونوں میں فرق ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے۔ نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا، پوشیدہ خبریں دینے والا، چھپی ہوئی خبروں کو واضح کرنے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ حضور رب سے پیغام لیتے تھے، خالق سے، اور اس کی مخلوق تک پیغام پہنچاتے تھے۔ تو اللہ نے حضور کو نبی بھی بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا۔ ایک فرق، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، ہر رسول ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے کتاب نہیں دی اور ہر رسول کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ کتنی کتابیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں؟ مشہور اور معروف 4 کتابیں،
تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں ہمیں عطا فرمائی، نبیوں کو عطا کی، نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اور رسول کے درمیان فرق یہ کیا کہ ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا اور ہر رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی 1,20,000 اور رسول 313 کتنے رسول ہے؟ 313 رسول۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ہم نے بعض کو بعض پر درجوں کو بلند کیا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کوہ طور پر جا کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو رب کائنات نے ان کی شان اور ان کی عظمت کو بلند فرمایا، اور جس کی عظمت اور شان کو بلند فرمایا ہے وہ امام الانبیاء کا ادارے کا ادارہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ کتابیں نازل ہوئی اور آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن کے بارے میں رب بے شک ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ذکر کرنے قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب نے حفاظت کیسے فرمائی؟ آئیے سنتے ہیں۔ آج ہمیں قرآن بھی مفت میں مل گیا، حدیث مبارکہ بھی مفت میں مل گئی، دین بھی مفت میں مل گیا۔ ہم نے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی، ہم نے کوئی مشقتیں برداشت نہیں کی، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھا ان لوگوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے کلام الہی کی خاطر کوڑے کھائے ہوئے، جن لوگوں نے اپنے ایمان کو تکلیفیں برداشت کر کے بھوکے اور پیاسے ساتھ رہ کر جو ہے وہ تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے ایمان کو بچایا اور دین مسلمان کا تحفظ کیا، تحفظ کیا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم تقریر کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فقہ کے مشہور 4 امام ہیں، ان میں سے حضرت امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، کتنی ہجری میں؟ 114 ہجری میں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کو اللہ نے یہ مقام اور شان دے رکھے تھے کہ آپ آیا امام الحدیث بھی کہلاتے تھے اور امام الفقہ بھی کہلاتے تھے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھے، انہوں نے قرآن کو سمجھا اور حدیث کو سمجھا، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس سے مسائل نکال کر امت مصطفیٰ کے لیے وقف کر کے اس کو کہتے ہیں جو کہا جاتا ہے۔ 164 ہجری میں حضرت امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کا مقام یہ تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو 7.5 لاکھ حدیث مبارکہ زبانی سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ 7.5 لاکھ اگر آج کہا جائے 6 کلمے یاد کر، 6 سورتیں یاد کر، اور 6 دعائیں یاد کر، 6 حدیث مبارکہ یاد کر، میرے ذریعے سے ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم اس کو شاق سمجھتے ہیں، دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہو، کوئی کسی خالی میں مبتلا ہو، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی شہر کے پاس، کسی پیر کے پاس جاتا ہے، کہتے حضور میں تکلیف میں ہوں، مہربانی کریں یا دم کر دیں یا تکلیف کر دیں۔
یہ سب کہتے ہیں یار یہ فلاں سورت پڑھا کرو، یہ حدیث پڑھا کرو، یہ آیت پڑھا کرو، یہ کہتے ہیں نہ سورت پڑھی جاتی ہے نہ آیت پڑھی جاتی ہے، نام سے رجوع وظیفہ ہوتا ہے۔ آپ مہربانی پھر بہتر یہ ہے کہ آپ تفویض دے دیں، آپ کیا کریں یہ تفویض دے دیں، اور حضور نے بھی تفویض دے دیا تھا اپنی امت کو۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل ہو نا، تمہارے اوپر کوئی کیا ہو مشکل ہو، مسائل میں سے ہو، فرمایا مسائل اور پریشانیوں میں گھیر لے، فرمایا صبح کی سنتیں ادا کرنے کے بعد تو فرضوں کو ادا کرنے سے پہلے پہلے فرمایا 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو دور فرمائے۔ یہ صرف سورۃ الفاتحہ کی بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک 100 مرتبہ تلاوت کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا انشاءاللہ۔ ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ہم نے تو قرآن سے مومنین کے لیے شفا بھی بنایا ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی بنایا ہے۔ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے کیا ہے رحمت بھی ہے۔ یہ تو قرآن کی شفا کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل جن کو 7,500 حدیث مبارکہ یاد تھی، اور آپ نے 3 بادشاہوں کے ساتھ اپنا مقابلہ کیا، معتصم بن واصل بن اور مامون الرشید، اور اس وقت کے اندر 217 یا 18 ہجری کم ہو گئی۔ اس وقت ایک فتنہ پیدا ہوا تھا کہ معتزلہ نے اعتراض کیا کہ قرآن کیا ہے مخلوق ہے، قرآن کیا ہے مخلوق ہے، یہ علمی بحث ہے قرآن مخلوق ہے۔ تو حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ قرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں، جس طرح اللہ قدیم ہے اور کلام الہی ہے، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اس کا کلام بھی قدیم ہے، اس کی صفت بھی قدیم ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، مخلوق کو کہتے ہیں حادث کو، ایک وقت میں ہو دوسرے وقت میں نہ ہو۔ فرمایا یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے یہ اس کا کلام بھی قدیم ہے، یہ حادث جو ہے وہ نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مامون الرشید نے کہا ان کو گرفتار کرو اور گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ فرمایا ان کو رسیوں سے، بیڑیوں سے اور زنجیروں سے باندھ دو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو باندھ دیا گیا۔ 56 سال آپ کی عمر تھی جب آپ کو بیڑیوں سے باندھا گیا۔ کتنے سال؟ 56 سال، 56 آپ کی عمر تھی کہ جب آپ کو بیڑیوں سے، زنجیروں سے باندھ دیا گیا، اور زنجیروں سے باندھ کر اونٹ پر چڑھا دیا گیا، اور جب اونٹ پر چڑھایا اس وقت بھی کوڑے مارے جاتے تھے، اور جب اونٹ سے اتارا جاتا تو اس وقت بھی کوڑے مارے جاتے تھے، اور جلاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ فرمایا زیادہ کوڑے، بادشاہ نے کہا زیادہ کوڑے نہیں مارتے، جب یہ اتارو اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہو، 2 کوڑے اس کو مارتے ہیں، زیادہ نہیں مارتے۔ جب وہ 2 کوڑے ختم ہوں گے پھر یہ سانس لے گا، پھر دوسری دفعہ 2 کوڑے مارتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 56 سال کی عمر ہے، وہ جو کوڑے مارے جاتے، پھر اونٹ پر چڑھایا جاتا، پھر چلایا جاتا، پھر اتارا جاتا، پھر کوڑے مارے جاتے۔ جلاد بدل کر مجھے کوڑے مارتے اور کہتے ہیں بادشاہ وقت کا حکم ہے تم کہہ دو قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، قرآن مخلوق نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، بادشاہ وقت کا حکم ہے۔ آپ کہتے ہیں بادشاہ وقت کرتا ہے، میں دلیل دیتا ہوں قرآن غیر مخلوق ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، بادشاہ وقت کو کہو کوئی دلیل دے۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ وقت کا حکم ہے، تم کہو قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ پھر کوڑے مارے جاتے، جب کوڑے مارے جاتے تو سانس لیتے تو آپ کہتے الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے۔ جب کوڑے مار کر وہ سانس لیتے تو آپ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں
فرمایا جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے بندے کے لیے اس نے ہو کر رہنا ہے۔ مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اور مومن رب سے ہی مدد مانگتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے ہیں، جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے 80 کوڑے مارے گے۔ کتنے کوڑے مارے گے؟ 80 کوڑے مارے گے۔ اگر یہ 80 کوڑے ہاتھی کو لگتے نا تو ہاتھی مر جاتا۔ 80 کوڑے مجھے مارے گے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے مجھے یہاں پہ کھڑا کر دیا۔ آپ کی ملاقات حضرت امام احمد بن حنبل کی ملاقات ہوئی۔ بغداد ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو، اور اس کو قید میں رکھا ہوا تھا اور اس کا نام تھا ابو الخوارش۔ وہ بہت بڑا ڈاکو تھا۔ 18,000 کوڑے اس کو مارے گئے اور اس کو کہا گیا تم یہ ڈاکہ زمین مان لو کہ ہم نے یہ ڈاکے ڈالے، ہم نے یہ چوریاں کی ہے، ہم نے ڈاکہ زنی کی ہے۔ اس نے کہا حضرت امام احمد بن حنبل کو حضور میری ایک بات یاد رکھنا، مجھے 18,000 کوڑے مارے گئے ہیں، میں نے چوری کو نہیں مانا، میں نے ڈاکے کو نہیں مانا، میں برداشت کرتا رہا ہوں۔ آپ حق پر ہیں تو کوڑوں کی وجہ سے حق کو نہیں چھوڑنا، حق پر کھڑے رہنا، حق پر قائم رہنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل دعا مانگا کرتے تھے رحم اللہ ابو الحوارث غفر اللہ لابی الحوارث، یا اللہ ابو الحوارث کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ آپ کے بیٹے اپنے والد سے کہتے حضرت ابو عبداللہ اپنے والد سے کہتے ابا جان بیٹا میں ہوں اور دعا ابو الحوارث کے لیے کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے اس بات پہ کھڑا کر دیا ہے کہ امام احمد بن حنبل حق کو نہیں چھوڑنا، بس اس کی بات مجھے کھڑا کر گئی، استقامت دے گئی، ثابت قدمی دے گئی۔ تو میں نے کہا کہ سنو قرآن غیر مخلوق ہے، میری جان جاتی ہے یا جائے مگر میرا ایمان ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ میں اس بات سے کھڑا ہوں۔ 77 سال کی عمر میں 77 سال کی عمر میں کوڑے مارے گئے اور کوڑے مارنے کے بعد معتصم باللہ نے بھی ظلم کیا، واثق باللہ نے بھی ظلم کیا، اور اس کے بعد مامون نے بھی ظلم کیا، اور معتصم کے بعد واثق باللہ آیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن اپنے قاصد کو بھیجا 1 لاکھ روپیہ لے جاؤ، دینار درہم لے جاؤ، جا کر امام احمد بن حنبل کو کہہ دو کہ بادشاہ وقت ہے تمہارے لیے لے جا ہے۔ جب وہ قاصد آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار پہلے میرے دین کا امتحان تھا، اب میری دنیا کا امتحان آ گیا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ فرمایا لے جاؤ، جا کر بادشاہ وقت کو کہہ دو مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اور اس نے کہہ بھیجا تھا اپنے قاصد کو اگر امام احمد بن حنبل انکار کرے تو ان کو کہہ دینا جو تمہارے دروازے پر سائل آئے نا، سوالی سوال کرنے کے لیے آئے، مانگنے کے لیے آئے، تو سوالیوں کو دے دینا۔ آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، میرے گھر کی نسبت تیرے محل کے سامنے لوگ زیادہ آتے ہیں، مانگنے والے سائل زیادہ آتے ہیں۔ فرمایا ان کو اپنے ہاتھوں سے دے لینا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے آخری بات یہ کہی تھی اے وقت کے علماء تم نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر مجھے کوڑے مروائے، مجھے زنجیروں سے بندھوا دیا گیا، زنجیروں میں جکڑایا گیا۔ سنو تو تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ حق کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، جب ہم مریں گے تو ہمارے مرنے پر ہمارے جنازے جو ہے وہ حق کو واضح کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب فوت ہوئے تو آپ کی نماز جنازہ میں 17 لاکھ لوگ موجود تھے، 17 لاکھ لوگ موجود تھے، اور 10,000 کے قریب لوگوں نے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ کو دیکھا ہے۔ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کے وہ کیا ہوئے تھے؟ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے بھی محبت کی ہے اور صاحب قرآن سے بھی محبت کی ہے۔ یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ حضور کی امتی، حضور سے محبت کرنے والے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء،
آج تو ڈرتے ہوئے ہم حضور کا نام بلند نہیں کرتے، ہم نعرہ نہیں لگاتے، انہوں نے کوڑے کھا لیے مگر حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا، قرآن کی محبت کو نہیں چھوڑا، اور قرآن کا بھی تحفظ کیا اور صاحب قرآن کی ناموس کا بھی جو ہے تحفظ کیا، صاحب قرآن کی ناموس کا بھی تحفظ کیا ہے۔ آئیے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بارے میں آگے وہ کہتے ہیں میرے ابا جان کی حضور سے محبت کا یہ عالم تھا، آپ کے پاس ایک منہ مبارک تھا، کیا تھا؟ منہ مبارک کی بار مبارک تھا، ہر روز آپ اس کو بوسہ دیتے، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس درود و سلام پڑھاتے۔ آپ کے بیٹے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مقام ہے حضور کے ساتھ ان کی محبت، حضور کے ساتھ ان کا یہ احترام کی، تعظیم کی، توقیر کی یہ نسبت، اتنی محبت کرنے والے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام بھی بلند کیا ہے اور ان کا حدیث پر کام بھی بلند رب سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کام بھی بلند کیا ہے۔ آج جو علماء ہے ہمارے یہ طلباء، ہمارے اساتذہ علماء مدرسین جانتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مقام کیا ہے۔ اگر یہ مقام حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے تو احمد مجتبیٰ کا مقام کیا ہے؟ امام احمد حضور علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کا مقام پوچھتے ہو، حضور کی شان پوچھتے ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، 10 سال خدمت کی۔ کہتے ہیں کبھی حضور نے مجھے اف تک نہیں کہا، جس طرح بھی ہم نے قرآن میں فرمایا کہ اولاد کو حکم دیا کہ اے انسان کی اولاد اپنے والدین کے سامنے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اپنے والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا، آواز بھی بلند نہیں کرنی اور لہجہ بھی بلند نہیں کرنا۔ تو حضور کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں کبھی حضور نے اس تک بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ کہتے 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہا تو میری والدہ حضور کے پاس حاضر ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انس کے لیے آپ دعا فرمائی، میرے انس کے لیے دعا فرمائی۔ حضور نے 3 دعائیں فرمائی۔ کتنی دعائیں فرمائی؟ 3 دعائیں فرمائی۔ یہ 3 تو دعائیں حضور نے حضرت انس بن مالک کے لیے فرمائی نا، اور 3 دعائیں حضور نے مدینہ پاک میں مسجد مستجابہ میں 3 دعائیں فرمائی تھی۔ ایک دعا اللہ کے حضور یہ کی تھی، بولا جس طرح پہلے نبیوں کی امتوں کی گناہوں کی وجہ سے شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی، کوئی سور بن گیا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا، مولا تیری بارگاہ میں میری دعا ہے، التجا ہے، مولا میری امت کے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے شکلیں تبدیل نہیں کرنا، شکلیں تبدیل نہیں کرنا، انسانی شکل میں باقی رکھنا۔ یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے آج ہم انسانی شکلوں میں باقی ہیں۔ دوسری دعا حضور نے یہ کی تھی کہ مولا میری امت کے لوگوں کے گناہوں پر پردہ رکھنا۔ پہلے نبیوں کی امتیں گناہ کرتی تھی، کسی کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا اور کسی کے گھر کی دہلیز پر لکھ دیا جاتا کہ صاحب گھر نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے حضور اب کے مولا اور میری امت کے لوگوں کے گناہوں پر پردہ رکھنا۔ اللہ نے پہلی دعا بھی قبول فرمائی اور دوسری دعا بھی قبول فرمائی۔ آج ہمارے گناہوں پر پردہ ہے تو میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے، سبحان ذکر اللہ، مصطفیٰ کی وجہ سے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، حضور کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ تیسری دعا حضور نے یہ کی، مولا میری امت کو آپس میں اتفاق اور اتحاد دینا، میری امت کو متحد رکھنا، متفق رکھنا۔ اللہ کی حکمت ہے، یہ دعا اتباع میں ہے یا وہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ 2 دعائیں اللہ نے قبول کی تو آج ہم حضور کی دعا کی وجہ سے ہماری انسانی شکلیں بھی باقی ہیں، ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کے لیے حضور نے 3 دعائیں فرمائی۔ پہلی دعا یہ کی کہ پروردگار اللہم بارک ما لہ
وأولادہ وأدخلہ فی الجنہ۔ پہلی دعا یہ کی کہ مولا انس بن مالک کے مال میں برکت عطا کرنا، انس بن مالک کے مال میں کیا کرنا؟ برکت عطا کرنا۔ اگر انس بن مالک حضور کی خدمت کرے، حضور سے محبت کرے، حضور کا ذکر کرے، حضور کی خدمت کرے، حضور کی اطاعت میں رہے، حضور کی اتباع میں رہے، حضور ان کے لیے دعا کریں۔ جو محبت سے حضور کی محفل کا انعقاد کرے، حضور اس پر خوش نہیں ہوتے ہوں گے؟ حضور اس پر خوش ہوتے ہوں گے۔ جو حضور کی محبت میں اخلاص کے ساتھ حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد کرتا ہے، حضور سے محبت کرتے ہو، یا اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت عطا کرنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں مدینہ پاک میں باقی صحابہ کے کھجوروں کے باغات سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، حضور کی دعا کی وجہ سے انس بن مالک کا باغ کھجوروں کا سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ آیا اس باغ سے خوشبو بھی آتی، اس باغ سے خوشبو بھی آتی ہے۔ پھر حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ اللہم بارک اولادہ، یا اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا کرنا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 106 بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے۔ کتنے؟ 106 بیٹے، 70 بیٹے اور باقی بیٹیاں عطا کی تھی۔ جو یہ چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم ہے، وہ حضور سے محبت کرتے ہوئے حضور کے محفل کے میلاد کا انعقاد کیا کرے، محفل سجایا۔ ضروری نہیں بڑا اجتماع ہو، نہیں کوئی شرکت رکھتا، گھر والوں کو بٹھا کر، اور میں گھر والوں کے اخلاص کے ساتھ بٹھا کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیا کرے۔ یہ بھی محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ اگر سکت ہو تو کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کرے، سکت ہو تو کسی کی مشکل حل کر دیا کرے، سکت ہو تو کوئی بیمار ہے اس کو دوائی دے لیا کرے، کسی کا علاج معالجہ کر لیا کرے۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا کیا ہے، اس حبیب کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مال عطا کیا، یہ سکت اور ہمت عطا فرما۔ یہ سب حضور کا میلاد ہے، یہ سب حضور کا میلاد ہے۔ تیسری دعا انس بن مالک کہتے ہیں، تیسری دعا یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ادخلہ فی الجنہ، یا اللہ انس بن مالک کو جنت عطا فرما۔ انس بن مالک کو کیا کرنا؟ جنت عطا فرمانا۔ کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز میں جنت کی بہاریں بھی دیکھ لوں گا، اس لیے کہ حضور نے میرے لیے دعا فرما۔ کس نے دعا کی ہے؟ حضور نے میرے لیے دعا کی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے شعر پڑھا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِمُحَمَّدٍ لِعِرْضِي لِمُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاء، کہ یا رسول اللہ میں بھی، میری عزت بھی، میرے ماں باپ بھی، سب کچھ یا رسول اللہ کے قدموں پر قربان ہو جائے، سب حضور کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ یہ حضرت حسان ہے۔ حضرت حسان کون ہے؟ جن کی عمر 120 سال تھی۔ کتنے سال؟ 120 سال۔ 60 سال دور جہالت میں گزرے اور 60 سال حضور کی بارگاہ میں حضور کی نعت پڑھتے ہوئے گزرے، حضور کے ناموس کی تحفظ کرتے ہوئے گزرے۔ 120 سال حضرت حسان کی عمر گزری۔ آپ کے والد کی عمر 120 سال، آپ کے دادا کی عمر 120 سال، اور دادا کی عمر 120 سال تھی، لکڑ دادا کی عمر 120 سال تھی۔ وہ حضور پر کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ ایک اور صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں امام بخاری نے لکھا ہے، غزوہ احد میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جنگ کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام حضور کے چہرے کے سامنے آئے، دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے، کہیں دشمن کا تیر جو ہے وہ حضور کے چہرے پہ نہ لگے، اگر تیر لگے تو سعد بن وقاص کے سینے پر لگے، حضور کے سینے تو حضور علیہ السلام زمین سے تیر اٹھا کر حضرت سعد بن وقاص کو آواز کیا کرتے، فرماتے سعد بن وقاص تم تیر برساتے جاؤ، میرے ماں باپ کا، سعد بن وقاص میرے ماں باپ، میری ماں بھی میرا باپ، سعد بن وقاص تیرے پر قربان ہو جائے، تجھ پر قربان ہو جائے۔ تو حضور کیا
جو ہے وہ تحفظ کر رہا ہے، حضور کے چہرے کی حفاظت کر رہا ہے، جو حضور کے چہرے کی حفاظت کرے حضور اس کے لیے یہ دعا فرمائے، جو حضور کے ناموس کے لیے تحفظ کرے حضور اس کے لیے یہ دعا فرمائے، جو حضور کے ذکر کی محفل کی حفاظت کرے حضور اس کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر کے مختصر ختم کر رہا ہوں، ختم نبوت کے حوالہ سے، ختم نبوت کے حوالہ سے ضروری بات، ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مور لگانا، مور لگا کر کسی چیز کو بند کر دے، کسی چیز کو بند کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ آخری نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ مردوں میں سے کسی سے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو امتی بن کر آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا بَعْدَ نَبِيٍّ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، میرے بعد کوئی نبی بن کر آئے گا، میرا امتی جو ہے وہ بن کر آئے گا۔ آج 1947 سے لے کر 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ مختصر سا خلاصہ بتا رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی کوئی تفصیل میں گیا۔ مختصر سا خلاصہ یہ ہے 1947 میں پاکستان بنا، قادیانی جو ہیں وہ پہلے بھی متحرک تھے، جب پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا، جب پاکستان مارز وجود میں آیا انہوں نے کوشش کی کہ کہیں مسلمانوں کی حکومت قائم نہ ہو جائے، قادیانیوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، بہت کوشش کی اور بہت کوشش کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے وزیر خارجہ بنایا جس کا نام تھا ظفر اللہ خان، وزیر خارجہ بنایا اس نے 1947 سے لے کر 51 52 53 تک اس نے بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کی کہ ہمارا جو ہے وہ سکہ بیان کیا، لوگوں کو گرفتار کیا، حتیٰ کہ 10,000 لوگ شہید ہوئے، 1 لاکھ کے قریب لوگ گرفتار ہوئے۔ یہ تحریک 20 سال چلتی رہی، جب 1974 میں 22 مئی کو سے قافلہ لاہور سے نوجوانوں کا چناب نگر جہاں جس کو آج ربوہ کہا جاتا ہے وہاں گیا اور وہاں بڑا ظلم ستم ہوا۔ ان قادیانیوں نے ان نوجوان مسلمانوں کو مارا پیٹا زخمی کیا، تحریک چلتی رہی۔ المختصر 1974 میں علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک قادیانیوں کے عالمی کو بلایا گیا مرزا ناصر، اس کے ساتھ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مناظرہ ہوا، 28 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ کتنے گھنٹے؟ 28 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ حضور آخری نبی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو مفتی محمود ہے یہ ذکر لوگ موجود ہیں، میرے ساتھ وہ بات کرے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ مفتی محمود اور اس کے ماننے والوں کا عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں فرق نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ وہ بات کرے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ علامہ شاہ نورانی صدیقی اٹھے، اب نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو امتی بن کر آئے گا۔ ہم نے کہا وہ کہنے لگا دلیل۔ 28 گھنٹے گفتگو کرنے کے بعد جب وہ معذور ہوا 30 اجلاس ہوئے، 30 اجلاسوں کے بعد 96 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو حضور نے فرمایا اس کے محاسن موتا، فرمایا جب تمہارے مسلمان بھائی فوت ہو جائے نا ان کے اچھے محاسن کا، اچھے اوصاف کا ذکر کیا کرو، ان کی برائیوں کو یاد نہ کیا کرو، ان کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید رہے،
یہ کہا علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا یہ غیر مسلم ہے. انہوں نے کہا غیر مسلم کیسے؟ آپ نے دلائل دی. دلائل دینے کے بعد قائل کیا. آپ نے فرمایا کہ تم وزیر اعظم ہو اور تم کو مخلوق خدا نے منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. میرے کو اللہ نے منتخب کیا. اگر تیری سلطنت میں تیری وزارت عظمیٰ میں اسلام آباد میں کرسی بچھا دے اوپر وزیر اعظم بن کر بیٹھ جائے تو اس کو کیا کہو گے؟ کہنے لگا یا تو وہ غدار ہوگا یا پاگل ہوگا. آپ نے فرمایا یہ مخلوق کا تم منتخب شدہ وزیر اعظم ہو، تمہاری کرسی پر بیٹھ جائے تو وہ پاگل ہوتا ہے، وہ غدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد کہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے بعد بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ غدار ہوگا یا پاگل ہوگا. آپ نے فرمایا یہی بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مسلم ہیں، یہ کافر ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. اس وقت سرکار علی بھٹو نے اپنے قلم سے ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا. اور سرکار علی بھٹو نے کہا تھا، کرنل رفیع الدین اس نے کتاب لکھی ہے 323 دن، یہ نام دیا ہے اس نے. اور اس نے کہا بھٹو صاحب تمہیں پتا ہے کہ مرزائیوں نے تمہیں گرفتار کروایا ہے، آج تم جیل میں ہو، تم قید خانے میں ہو، تم ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہو. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے یہ کہا تھا سنو کرنل میری بات سنو، تکلیفیں ضرور ہیں لیکن میرا ایمان ہے اگر میری بخشش کا، میری مغفرت کا، میری نجات کا، میرے اعمال میں سے کوئی عمل ذریعہ بنا کہ وہ یہ بنے گا کہ میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا. مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا. اور ایک بنیادی فرق تھوڑا سا کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور مذہبی اللہ کو ایک مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو ایک مانتا ہے. مذہبی رسولوں کو رسول مانتے، نبیوں کو نبی مانتے، ہم بھی مانتے ہیں. وہ مذہبی کہتے ہیں جناب تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو، تم مسلمان ہو. ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبیوں کو نبی، رسولوں کو رسول، پیغمبروں کو پیغمبر مانتے. تم مسلمان، ہم کافر کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، تم اللہ کو ایک مانتے ہو، نبیوں کو نبی، رسولوں کو رسول مانتے ہو، لیکن چلاکی کرتے ہو، ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرتے ہو. قرآن نے کہا، حضور نے فرمایا، جو ہے صحابہ نے کہا کہ اجماع ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، حضور کا فرمان بتاتا ہے تو حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، تم حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے تم غیر مسلم ہو. ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں. اس طریقے سے اور نظریوں کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. اور محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی دیر میں آپ رات کو بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑتے ہیں، اپنی ساری باتیں چھوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ محفلیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ان نوجوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے. جب حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی نا، یہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ یہ دنیا میں بھی کام آئے گی، یہ حشر میں بھی کام آئے گی. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، رب تعالیٰ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے. انتظامیہ کے لیے میلاد کے ملا کے ذریعے تمام یہ تسلسل کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی بازار کا عہدیدار ہے، کوئی کلب کا عہدیدار ہے، کوئی کسی سوسائٹی کا عہدیدار ہے. اور میلاد کے ملا کے عہدیداران کا قرآن اس بات پر نازل کرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کے میلاد کمیٹی کے لیے منتخب کر لیا ہے خدمت کرنے کے لیے. وہ قبول فرما لے تو بہت بڑی خدمت ہے. رومی کشمیر علیہ السلام نے فرمایا تھا میں میلاد کمیٹی والوں کی نظر کرتا ہوں، انتظامیہ کی نظر کرتا ہوں، محترم یاسین قادری صاحب کی نظر کرتا ہوں، علماء کی، حفاظ کی، ان جو ہے وہ محبین کی نظر کرتا ہوں. صاحب نے فرمایا تھا کہ صدا بہار دے اس باغے کدے خزان آوے ہمن فیض ہزاراں تے ہر کھاوے وما
सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ की भी सब बशना दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ समेत हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए मैं अपनी जानिब से और जुमला की जानिब से उलमा का अल्फाज का शुक्रिया अदा कि आप हमारी महफिल में तशरीफ लाए और हमारी महफिल को दोबारा किया हम उनको अल्लामा अहमद अल्लाह साहिब की आप तशरीफ लाए और उनको सलाम माशाल्लाह सुभान शहरे यार ताजदार हरम शहरे यार ताजदार हरम नौबारे शफाअत पेरा मुस्तफा जाने सुभान अल्लाह ये सलाम आज जाना हो कबूल قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. پروردگار عالم جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور سعادت کی خوشی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے جس کی اندر تلاوت قرآن مجید ہوئی سماعان مصطفیٰ ہوئی عارفان کلام پیش کیا گیا بیانات ہوئے مہاجر مولا اس فقیدہ قدم کو محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ رسول قبول فرمائے. سب کو ثواب برائے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور ناز میں پیش کرتے فرمائے. آج کے وسیلہ سے تمام صحابہ کرام صحابیات تابعین ازواج احرار اہل بہار شہداء اسلام شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی ارواح کو سوف ثابت فرمائے. یا اللہ اس کا اس کی عظمت اور پرورت کو دے خیر اور ان ولاد کے ہم یاسین صاحب علی مرحوما مغفورا آمین. المؤمنین المؤمنات مسلمین مسلمات محفوظ مولا تمام تیری بارگاہ میں تمام کے مرجع فرما. پروردگار عالم ہمارے بھی علماء استاد شرکائے عالم مؤسسین اہل حق بالمعلوم والفوز دور و نزدیک سے آئے مولا ہمارے سارے واسطہ ابا و اجداد میں سے طالب میں سے طالب بابوں میں سے والدین میں سے عزیزوں میں سے ملاد مصطفیٰ کے تمام کے لیے کہنے والا ہے دعا ہے جائے مولا تمام کی بخشش فرما. مولا تمام کے درجات کو بلند فرما. چودھری خالد صاحب نے اپنے بیٹوں کے دکھا مولا انہیں صحت عطا فرما. دینی بنیادی مشکلات آسان فرما. جس جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے نام لیا ہے ان کے لیے ان کا نام نہیں لیا مولا ان کے لیے دینے والا میں دعا ہے بجائے ڈیڑھ مہینوں کو لے آسموں کو لے کے مشاء کو پورا فرما. مولا اس فقیصہ محفل کے دفعہ محفل ملاد مصطفیٰ کی برکت کے دفعہ مولا فلسطین کے مقبوضہ تشریف کے مظلوم محکوم مجبور مقصود مسلمانوں کی مدد کو مسلط فرما. ان کو آزادی کی دولت سے مانا فرما. اور مجاہدین کی مدد کو مسلط فرما. وہ جو زخمی ہے مولا انہیں جلد سے زندگی عطا فرما. جو بیکار ہے
پروردگار عالم کو غلط عطا فرما، ان کے زخمیوں کو شفا کاملہ عاجل نافع عطا فرما، جو اس وقت کے عبادت ہے تیری مدد میں تیری نصرت کے منتظر ہے، مولا اپنا کی مدد کو نصرت فرما، آمین نصرت فرما، آپ سلام سلام سبھی کو توفیق فرما، ہمیں حضور کے ساتھ سچی محبت عطا فرما، نماز قرآن کی تلاوت ذکر ہمارے سارے باقی توفیق عطا فرما، زیارت حرم شریف سے مشرف فرما، پروردگار عالم مرکزی اعلان کرنے کے تمام ممکن کی پروگرام ہو رہے ہیں مولا اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے کہ بیٹ کے بابوں کے لیے ہم سب کے لیے عہدیداران کے لیے کارکنان کے لیے حاضرین کے لیے ہم سب کے لیے بخشش و شفاعت کا ذریعہ بنا، ہم سب کی لیے جنابی مشکل اقسام فرما، یا اللہ اس مسجد کے زمین مخلصین مومنین امام صاحب سارے جتنے بھی اللہ کے نزدیک ہیں یا اللہ تمام کے علم کے عمل میں روزی روزگار جان مال خیر و برکت عطا فرما، ہماری علماء ہماری قرآ و حفاظ خان مصطفیٰ یہ طلباء ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما، ہم سب کو دین کے ساتھ سچی عطا فرما، میلاد مصطفیٰ کے جو تقاضے ہیں یا اللہ ہم تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پاکستان اور خطہ کشمیر کو امن اور سلامتی کا عطا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔